سنت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات میں اور ضروریات میں اور دعوت اللہ میں ان تینوں راستوں میں جس عمل کو جس طرح سے کیا ہے اس کے مطابق عمل کرنا، یہ سنت کا اتباع ہے۔ بہت ضروری بات عرض کر رہا، اگر مسلمان اور خصوصاً کام کرنے والے انہوں نے صرف عبادات اور ضروریات میں اتباع سنت کا اہتمام کر لیا اور دعوت اللہ میں اتباع سنت کو چھوڑ دیا، تب بھی یہ مدد نہیں کیے جائیں گے، تب بھی مدد نہیں کیے جائیں گے۔ اگر کام کرنے والوں نے عبادات میں اور ضروریات میں پوری طرح سنت کا اتباع کر لیا لیکن دعوت میں اتباع سنت کو چھوڑ دیا تو یہ مدد نہیں کیے جائیں گے، اس لیے کہ سب سے زیادہ اللہ تعالی کی طرف سے نصرت اور مدد کا سبب جو ملا وہ دعوت میں اتباع سنت پر ملا۔ میری بات بہت ضروری ہے، عبادات اور ضروریات میں اگر کوتاہی ہو گئی تو ممکن ہے کہ اللہ کی مدد پھر بھی آ جائے، لیکن اگر دعوت اللہ کی سنتوں میں اور دعوت اللہ کے طریقوں میں کوتاہی ہوئی تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ حضرت کا ملفوظ ہے کا فرماتے تھے اگر تمہاری عبادات عرش تک پہنچ جائیں اور اللہ کے ہاں قبول بھی ہو جائیں لیکن آپس کا افتراق اور آپس کی اجتماعیت، آپس میں افتراق ہے اور اجتماعیت نہیں ہے تو اللہ کی نصرت باوجود عبادات مقبولہ کے بھی نہیں اترے گی۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ سنت کا اتباع اور سنت کا احیاء وہ دعوت میں زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی دعوت میں سنت کیا ہے، آپ کی دعوت میں سنت کیا ہے۔ سب سے اہم سنت جس کی ہمیں سے ہر ایک کو ضرورت ہے، وہ سب سے اہم سنت اس راستے میں صبر کرنا اور اذیتوں پر شکایت نہ کرنا، یہ سب سے بڑی سنت ہے، کیونکہ یہ ایسی سنت ہے کہ جس نے بڑی بڑی طاقتوں کو اور بڑے بڑے دشمنوں کو مغلوب اور تابع کیا ہے، بڑی بڑی طاقتوں کو مغلوب کیا ہے اور بڑی بڑی عداوتوں کو محبتوں میں تبدیل کیا ہے۔ دعوت میں اذیت دینے والوں پر احسان کرنا، میں نے غور کیا کہ انتقام کا جذبہ کام کرنے والوں کو پیچھے لے جائے گا، انتقام کا جذبہ کام کرنے والوں کو پیچھے لے جائے گا، انتقام کا جذبہ کام کرنے والوں کو پیچھے لے جائے گا، اور صبر کا اور برداشت کا اور اس کے ساتھ ساتھ ستانے والوں پر احسان کا ارادہ، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام سے اذیتوں میں آگے کیسے بڑھ گئے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض وہ اذیتیں نہیں آئیں جو اور انبیاء علیہ السلام پر آئی ہیں، لیکن آپ اذیتوں میں آگے بڑھ گئے، آپ اذیتوں میں آگے بڑھ گئے۔ کیا وجہ ہوئی؟ حالانکہ انبیاء علیہ السلام کو بعض کو آرے سے چیر دیا گیا، دو ٹکڑے کر دیے گئے۔ ایوب علیہ السلام ایسی جسمانی بیماری کے اندر مبتلا کیے گئے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ سارے انبیاء علیہ السلام کی کچھ جو اذیتیں پیش آئیں قوم کی طرف سے اذیتیں پیش آئیں، جن میں سب سے بڑی اذیتیں تہمتیں ہیں، سب سے بڑی اذیتیں تہمتیں ہیں، اس لیے کہ جسمانی تکلیف سے زیادہ اذیت تہمت سے ہوتی ہے اور قلبی تکلیف سب سے زیادہ تہمتوں سے ہوتی ہے۔
انبیاء علیہ السلام نے ان تمام اذیتوں میں ایک مدت تک برداشت کرنے کے بعد قوم کے لیے بد دعا کر کے قوم کو ہلاک کرا لیا۔ انبیاء علیہ السلام نے ایک مدت تک ان تکالیف کو برداشت کر کے قوم کے لیے اللہ سے بد دعا کر کے قوم کو ہلاک کرا لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی اہم امت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذیتوں کا بدلہ احسان سے دیا، اذیتوں کا بدلہ احسان سے دیا۔ انتقام تو بہت دور کی بات ہے، انتقام تو بہت دور کی بات ہے، اذیت کا بدلہ احسان سے دیا، اذیت کا بدلہ احسان سے دیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سابقین میں آپ اذیتوں میں آگے بڑھ گئے، اذیتوں کو برداشت کرنے میں آگے بڑھ گئے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذیت کا بدلہ احسان سے دیا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اگر کوئی شخص اذیت دینے والوں پر احسان کر دے تو وہ اللہ تعالی کے یہاں کام کرنے والا شمار ہو جاتا ہے، اللہ کے یہاں کام کرنے والوں میں شمار ہو جاتا ہے۔ یہ پکی بات ہے، کام کرنے والا اس وقت تک کام کرنے والا سمجھا نہیں جائے گا اگر اس کے دل میں، اللہ اکبر، اگر دل میں غیروں سے بھی انتقام کا جذبہ ہے تب بھی کام نہیں کر سکتا۔ اگر غیروں سے انتقام کا جذبہ ہے، غیروں سے انتقام کا جذبہ ہے، غیر مسلموں سے کہہ رہا ہوں کہ اگر داعی کے دل میں غیر مسلموں سے بھی انتقام کا جذبہ ہے تو یہ کام نہیں کر سکتے۔ دعوت کا کام کرنے کے لیے غیروں کے سے بھی انتقام کے جذبے کو نکالنا ہوگا۔ جب غیروں سے انتقام کے جذبے کا نکالنا شرط ہے اس کام کے کرنے کے لیے، پھر سوچنے کی بات ہے کہ عام مسلمانوں سے یا اپنوں سے انتقام کا جذبہ، انتقام کے جذبے کے ساتھ کیسے کام والے شمار ہو سکیں گے، کیسے کام والے شمار ہو سکیں گے۔ اس لیے بنیادی بات ہے یہ کہ اس کام میں صبر کا مفہوم اور صبر کا مطلب پورا ہو نہیں سکتا جب تک ستانے والوں پر احسان نہ کیا جائے، ستانے والوں پر احسان نہ کیا جائے۔ یہ میں نے عرض کیا کیونکہ دعوت کی سنت یہ ہے، سب سے پہلے دعوت کی سنت یہ ہے کہ ستانے والوں پر احسان کرو، ستانے والوں پر احسان کرو۔ اگر تم ستانے والوں پر احسان کر رہے ہو تو سمجھ میں بات ثابت ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ دیکھ لیں گے کہ یہ ہدایت اور اصلاح اور امت کی نجات چاہتے ہیں۔ اور اگر جذبہ انتقام کا ہے تو انتقام کا جذبہ رکھنے والا دنیا میں اذیتوں کا بدلہ چاہتا ہے، انتقام کا جذبہ رکھنے والا دنیا میں اذیتوں کا بدلہ چاہتا ہے۔ اور یہ بات طے ہے کہ جو شخص دنیا میں کسی چیز کا بدلہ چاہے گا اس کے لیے آخرت میں نہیں ہے، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، آخرت میں کوئی حصہ نہیں اس کا۔ جو دنیا میں بدلہ چاہے اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، جو دنیا بدلہ چاہے اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس لیے سب سے بنیادی صفت یہ ہے کہ اس کام میں انتقام کے جذبے سے نہ چلو، اس لیے کہ صبر کی سطح اور صبر کا مطلب اور صبر کا مفہوم ثابت ہی نہیں ہوتا جب تک ستانے والوں پر احسان نہ کیا جائے۔ یہ بھی نہیں کہ ستانے والوں سے بدلہ نہ لیا جائے، بلکہ صبر کی سطح یہ ہے، نبوت میں صبر کی سطح یہ ہے کہ ستانے والوں پر احسان کیا جائے، ستانے والوں پر احسان کیا جائے، ستانے والوں پر احسان کیا جائے۔ یہ صبر کا اصل درجہ ہے۔ کام کرنے والوں سے صبر میں یہی سطح مطلوب ہے، کام کرنے والوں سے صبر میں یہی سطح مطلوب ہے کہ اذیت دینے والوں پر احسان کیا جائے۔
اس لیے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کے صبر کو قوموں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا کہ انبیاء علیہ السلام کا صبر کرنا قوموں کی ہدایت کا ذریعہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر میں آزمایا جاتا تھا. صبر میں آزمایا جاتا تھا. آپ کے صبر کو آزمانے کے لیے اور آپ کے صبر کو جانچنے کے لیے آپ کے ساتھ بتکلف زیادتی کی جاتی تھی. آپ کے ساتھ بتکلف زیادتی کی جاتی تھی. آپ کے صبر کو جانچنے کے لیے آپ کے ساتھ بتکلف زیادتی کی جاتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس کام کی وجہ سے ہو رہا. لوگ چاہتے ہیں خوشنام ہو کر کام کرنا, لوگ چاہتے ہیں باعزت ہو کر کام کرنا. اللہ تعالی نے آپ کی تسلی کے لیے فرمایا ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک کہ آپ کو جو کچھ بھی کہا جائے آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ آپ ہی کے ساتھ ہو رہا, بلکہ آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کو وہ سب کچھ کہا جا چکا ہے جو آپ کو کہا جا رہا, جو آپ کو کہا جا رہا یہ سب انبیاء علیہ السلام کو کہا جا چکا ہے. اگر آپ صبر کریں تو یہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا قتل ہوا, حضرت حمزہ کا, اور ایسا قتل کہ مسلح کیا گیا, ان کے چہرے کو بگاڑ دیا گیا. آپ نہیں چاہتے تھے کہ وحشی آپ کے سامنے آئے, پھر اندر کی چاہت یہ کہ وحشی کو کوئی قتل کر دے, وحشی کو کوئی قتل کر دے, وحشی کو کوئی قتل کر دے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حمزہ کی شہادت کا اتنا غم تھا کہ آپ چاہتے تھے کہ وحشی کو کوئی قتل کر دے. اور ادھر دوسرے چچا ابو طالب, ان کے اتنے احسانات تھے کہ آپ کی چاہت یہ تھی کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے. اللہ نے قیامت تک صبر کو سمجھانے کے لیے اور ہدایت کا راستہ بتلانے کے لیے, بہت عجیب بات ہے یہ, آپ کی چاہت یہ تھی کہ ہمارے محسن ابو طالب ہدایت پر آ جائیں, اور ہمیں تکلیف دینے والا وحشی جس نے ہمارے چچا کو قتل کیا اور ان کے ناکان کاٹے, مسلح کیا, اس کو جہاں بھی ملے اسے قتل کر دیا جاوے. ستانے والے کی ہلاکت کا جذبہ آپ کے دل میں, ستانے والے کی ہلاکت کا جذبہ آپ کے دل میں, اور احسان کرنے والے کی ہدایت کا جذبہ آپ کے دل میں. ستانے والے کی ہلاکت کا جذبہ, احسان کرنے والے کی ہدایت کا جذبہ. اللہ کی شان, اللہ نے اس کا الٹا کیا, اللہ نے اس کا الٹا کیا. ستانے والے کو تو اللہ نے ہدایت دے دی. سب سے بڑی اذیت آپ کو جو پہنچی, کسی کے بارے میں آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم میرے سامنے نہ آیا کرو. وحشی سے کہا کہ ٹھیک ہے تم مسلمان ہو گئے, میرے سامنے نہ آیا کرو, تمہیں دیکھ کے مجھے اپنے چچا حمزہ یاد آتے ہیں, ایک طرف رہا کرو. سوچنے کی بات ہے, جن کی ہلاکت کا جذبہ تھا اللہ نے ان کو تو ہدایت دے دی, اور جن کی ہدایت کا جذبہ تھا اللہ نے ان کے مقدمے میں ہلاکت لکھ دی. یہ اس بات کی, اس چیز کی تربیت کے لیے ہے, اس چیز کی تربیت کے لیے ہے. میری بات توجہ سننا, یہ اس چیز کی تربیت کے لیے تھا کہ اگر تمہارا جذبہ ستانے والے کی ہلاکت کا ہے تو یہ اچھا جذبہ نہیں. ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے کے تمہارا معامل بنا دے.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ستانے والوں کی بد دعا کا ارادہ کیا، ستانے والوں کے لیے بد دعا کا ارادہ کیا، ستانے والوں کے لیے بد دعا کا ارادہ کیا۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ نبی جی آپ کو اس کا حق نہیں ہے، آپ کو اس کا حق نہیں ہے کہ آپ ستانے والوں کے لیے بد دعا کریں۔ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم، اللہ ان کو ہدایت دے کر معاف کر دے یا ان کو ہدایت نہ دے کر جہنم میں ڈال دے، اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ جانتے ہیں، اللہ کو اختیار ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ ہم کس کو ہدایت دیں گے، آپ نہیں جانتے کہ ہم کس کو ہدایت دیں گے، آپ بد دعا نہ کریں۔ سوچو تو صحیح، یہ تو ملے گا نبوت میں کہ آپ نے ستانے والوں پر احسان کیا، یہ نہیں ملے گا کہ ستانے والوں کے لیے بد دعا کی ہو، ارادہ بھی کیا ایک مرتبہ تو اللہ نے منع کر دیا کہ نہیں، آپ ان کے لیے بد دعا نہ کیجیے، آپ ان کی ہلاکت چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے علم میں ان کی ہدایت ہے، اللہ کے علم میں ان کا ہدایت پر آنا ہے، اللہ کے علم میں ان کا ہدایت پر آنا ہے، اور آپ چاہ رہے ہیں کہ ہلاک ہو جائیں۔ چنانچہ جن ستانے والے کفار کے لیے بد دعا سے آپ کو روکا گیا، وہی مشرکین اسلام میں داخل ہو کر آپ کے معامل بن گئے۔ بہت عجیب بات ہے، جن کفار نے آپ کو ستایا وہ کل اسلام میں داخل ہو کر آپ کے معامل بن گئے، اس لیے بد دعا سے روک دیا کہ آپ نہیں جانتے، آپ ایک ستانے والے کے خلاف کوشش کر لیں اور اس کے لیے بد دعا کر دیں، اور کل کو اللہ کی طرف سے وہ آپ کا معاون، مددگار اور دین کا داعی بننے والا ہو۔ آپ تو حال کو دیکھ رہے کہ اس وقت یہ کیا کر رہا، اور اللہ تعالیٰ اس ستانے والے کے مستقبل کو دیکھ رہے کہ کل اس سے کیا کام لینا ہے، کل اس سے کیا کام لینا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک یہودی کے اسلام کی تمنا کرتے تھے، اس لیے کہ وہ یہودی حساب کا ماہر تھا، یہودی حساب کا ماہر تھا، چاہتے تھے کاش یہ یہودی مسلمان ہو جاوے تاکہ میں اس کو مسلمانوں کے بیت المال کا محاسب اور سیہ بنا لوں۔ کیسے وسیع دل تھے کہ غیروں کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کی تمنا کرتے تھے، غیروں کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کی تمنا کرتے تھے۔ یہاں اپنے کچھ صلاحیتوں کے ضائع کرنے کے جذبات ہیں، یہاں اپنی کی صلاحیتوں کے ضائع کرنے کے جذبات ہیں، وہاں غیروں کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کا جذبہ تھا، وہاں غیروں کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کا جذبہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیوں نہ امت کی ہدایت کا ذریعہ بنائے جو ان کے باطل کفر پر ہوتے ہوئے ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے اسلام لانے سے پہلے صحابہ کے سامنے ابو سفیان کی صلاحیت، استعداد اور سمجھداری اور تجربہ کاری، اس سب کا تذکرہ صحابہ کے سامنے فرماتے تھے، اس سب کا تذکرہ صحابہ کے سامنے۔ غیروں کی صلاحیتوں سے فائدے اٹھانے کی تمنا کرنے والا اپنوں کی صلاحیتوں سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہوں گے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ صبر کی حقیقت کو اور صبر کے مفہوم کو پہنچ نہیں سکتے ہم جب تک ہم دعوت میں سنت پر نہ آئیں۔ ہاں یہ تو ابھی ہمارے سامنے ہفتے کے 2 گشت ہیں، مہینے کے 3 دن ہیں، سال کا چلہ ہے، یہاں تک تبلیغ کا تصور ہمارے ذہنوں میں ہے۔ حالانکہ یہ غور کرنا چاہیے کہ وہ کون سی بنیادی صفت ہے جس سے غیر باوجود آپ سے عداوت اور آپ کے مقابلے کے آپ کے
تابع اور آپ کے دین میں داخل ہوا کرتے تھے۔ زید ابن سعنہ نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اوصاف اور نبوت کی علامتیں اپنی کتابوں میں پڑھ لیں تو دل یہ چاہا کہ چلو چل کے دیکھیں، چلو چل کے دیکھیں، ملاؤ ادھر دیکھو، چلو چل کے دیکھتے ہیں۔ آ کے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ کو دیکھتے ہی یہ یقین ہو گیا کہ ہاں آپ وہ ہو سکتے ہیں۔ ظاہری علامتیں تو پائی جاتی ہیں، لیکن ایک ایسی علامت ہے جس کو جانچنے کے لیے آپ کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا پڑے گا، اس لیے کہ کسی کے اخلاق اور کسی کی یعنی اچھی عادت کا اندازہ ہو نہیں سکتا جب تک اس کے ساتھ معاملہ نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک آدمی نے کسی کی تعریف کر دی کہ جی فلاں آدمی بہت اچھا ہے۔ حضرت عمر نے فوراً فرمایا هل سافرت معه، کیا تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے کہ تجھے معلوم ہے کہ اس کے اخلاق بڑے اچھے ہیں؟ کیوں تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ کہ سفر تو نہیں کیا۔ فرمایا جب تم اس کے ساتھ سفر نہیں کیا تو تجھے کیا معلوم اس کے اخلاق کیسے ہیں؟ چنانچہ انہوں نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور علامات نبوت آپ میں تلاش کی، لیکن ایک ایسی علامت جو آپ کے ساتھ زیادتی کیے بغیر معلوم نہ ہوتی، اس کے لیے زید ابن سعنہ نے موقع تلاش کیا۔ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک خبر آئی کہیں سے کہ فلاں علاقے کے مسلمان اسلام میں نئے داخل ہوئے ہیں، ان کے اسلام سے پھر جانے کا خطرہ ہے، قحط سالی آ گئی ہے، ان پر مال خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام کے مال کا بڑا حصہ وہ نئے مسلمانوں میں کو اسلام پر جمانے اور ان کی تالیف قلب کے لیے خرچ ہوتا تھا۔ یہ مال کا بڑا حصہ تھا جو نئے مسلمانوں کے اسلام پر جمانے کے لیے اور ان کی تالیف قلب کے لیے مال خرچ کیا جاتا تھا۔ اس زمانے میں مسلمان کے مال کا یہ مصرف نہیں رہا۔ حضرت فرماتے تھے جب مسلمان کا مال اپنی خواہش پر خرچ ہوگا تو غیروں کے اسلام میں آنے کا راستہ بند ہو جائے گا، غیروں کے اسلام میں آنے کا راستہ بند ہو جائے گا، اس لیے کہ غیروں کے لیے اسلام کا اصل داخل ہونے کا راستہ وہ مسلمان کے مال کا غیروں پر خرچ ہونا ہے۔ میری بات یاد رکھو، اگر مسلمان سے پہلے غیر مسلم نے یہ کام کر لیا، اگر مسلمان سے پہلے غیر مسلم نے یہ کام کر لیا کہ اس نے اپنے مال کو مسلمانوں پر خرچ کیا تو مسلمان کے ارتداد کا خطرہ ہے۔ اگر غیروں نے مال خرچ کیا مسلمانوں پر تو مسلمان کے ارتداد کا خطرہ ہے، اور اگر مسلمان نے مال خرچ کیا غیروں پر تو غیروں کے ہدایت پر آنے کی امید ہے۔ غیروں کے ہماری جماعتوں کی جو نقل و حرکت ہے وہ اللہ اکبر انفاق کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہے۔ ہماری جماعتوں کی نقل و حرکت انفاق کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں نقل و حرکت کلمہ نماز سیکھنے کے لیے ہے، نہیں، یہ تو بہت ہی تبلیغ میں ابتدائی مرحلہ ہے کہ آپ جماعت میں نکل کر کلمہ نماز سیکھ لیں۔